اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج ہوم کے سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر اب آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ایک بھائی کا سچا خواب۔ میرا نام خالد عثمان ہے اور میں ملتان سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ الحمدللہ میں روزانہ کے اعتبار سے درود خضرہ 3000 مرتبہ ورد کرتا ہوں۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، رات کے 11 بج رہے تھے کہ میرا ورد مکمل ہوا۔ آنکھ لگ گئی تو خواب دیکھا کہ ایک سفید کنٹینر ہے اور اس کے ارد گرد لوگ جمع ہیں، تو اس کنٹینر سے بہت ہی عمدہ خوشبوئیں آ رہی ہیں اور نور بھی نکل رہا تھا۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ ادھر کیوں جمع ہو اور یہ خوشبو کیوں آ رہی ہے اس کنٹینر سے؟ تو مجھ سے کہنے لگے کہ اندر آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، لیکن کنٹینر کے دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ اب میں ذرا پریشان ہوا کہ اندر کیسے جاؤں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس تالے کی چابی کس کے پاس ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ اس کنٹینر کے اوپر پڑی ہے۔ تو جب میں نے کنٹینر کے اوپر دیکھا تو ایک ڈبہ پڑا ہوا تھا اور اس میں چابیاں پڑی ہوئی تھیں۔ تو چابیاں اٹھا کر دروازہ کھولا، تو جیسے ہی دروازہ کھولا اندر دیکھا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے رو رہے تھے۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک خاموش تھے۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگے کہ مجھ سے اپنی امت جفا کر رہی ہے۔ میں اپنی امت سے بہت خفا اور دکھی ہوں۔ میری امت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں نے پھر سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے؟ کیا جفا کیا ہے؟ کس چیز کی وجہ سے آپ اپنی امت سے ناراض ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میری امت نے مجھ پر درود پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ پھر میں بیدار ہوا تو 2:45 ہو رہے تھے، تو میں زار و قطار رویا، اتنا رویا کہ میرے رونے کی وجہ سے سارے گھر والے بیدار ہوئے۔ تو ان کو خواب سنایا تو وہ سب لوگ بھی چیخ چیخ کر روئے۔ جب سے یہ خواب دیکھا ہے کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا، نہ باتوں کو دل کرتا ہے۔ میں بہت بے چین ہوں کہ ہم اس ہستی کو ناراض کر بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آئیے آج سے نیت کریں کہ درود پاک کو اپنی زندگی کا مقصد اور دوست بنائیں گے اور لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی تلقین کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہمیشہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ نالج ہوم کے سامعین کرام، میں خادم درود احمد منظور یہ خواب سن کر میں بھی رونے لگا اور ہماری نالج ہوم کی ٹیم بھی رونے لگی، اور ہمیں بہت تکلیف ہوئی کہ ہم اپنے دونوں جہانوں کے سہارے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر بیٹھے ہیں، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اٹھو مسلمانوں، اٹھو، غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھی درود پڑھیں اور جتنا ممکن ہو درود پاک کی دعوت عام کریں۔ گھروں میں، مساجد میں، محلوں میں درود پاک کی مجالس سجا لیں، اپنے روٹھے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو منا لیں، درود پاک کو زندگی کا وظیفہ بنا لیں، خود کو برباد ہونے سے بچا لیں، درود پاک کی دھوم مچائیں، موت سے پہلے درود پاک کی شمع جلا لیں۔ حصول برکت کے لیے آپ سب مل کر ہمارے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔